نورین بابر کی شادی کے بعد جب اپنے گھر جاتی ہے تو نواب اختر علی خان کے شہر سے آئے ہوئے اپنے دوست عامر اور اس کے بیٹے عمر سے اکثر اپنی بیٹی کا تعارف کراتا ہے، ان کا تعارف، مگر نورین بڑی دلچسپی سے نہیں ملتی۔ اس پر عامر کہتا ہے، نواب صاحب آپ کی بیٹی لگتا ہے کہ ہمارے آنے سے خوش نہیں ہے، اس کا ہم سے ملنے سے ہی پتہ چل گیا ہے۔ نواب کیا بتاؤں یار، پھر کبھی بات بتاؤں گا۔ ایک دن صبح باہر کے اس کا دوست عامر سیر کو جاتے ہیں تو باتوں باتوں میں نواب ساری بات عامر کو بتا دیتا ہے کہ میری بیٹی ایک غریب جاہل لڑکے سے پیار کرنے لگی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ عامر چلتے چلتے رک کر کیا نواب صاحب آپ کی بیٹی ایک معمولی غریب دیہاتی سے پیار کرنے لگی ہے تو تم کیوں پریشان ہو؟ اس کا حال میرے پاس ہے، تمہاری بیٹی اللہ رکھا سے پیار تو کیا نفرت کرنے لگے گی؟ نواب صاحب وہ کیسے؟ عامر نواب صاحب سے پہلے یہ بتاؤ اگر تمہاری لڑکی اللہ رکھا سے نفرت کرنے لگے تو تم اپنی بیٹی نورین کا رشتہ مجھے دے دو گے؟ نواب ہاں۔ یہ سن کر عامر نے کہا پھر سمجھو کہ نورین ہماری بیٹی ہوگی اور عمر کی بیوی ہوگی، بلکہ اللہ رکھا کی نہیں۔ نواب صاحب مگر کیسے نفرت کرنے لگے گی؟ عامر سیدھی سی بات ہے، امیر شہرت کی تلاش میں رہتا ہے اور غریب دولت کا لالچی ہوتا ہے۔ تم اللہ رکھا کو کل ٹلہ جوگیاں کے گاؤں کے پاس اپنے گھر بلوانا۔ نواب صاحب اب اللہ رکھا کو اپنے گھر آنے کو کہتے ہیں۔ اس میں اب نواب اختر علی خان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ رکھا کو کیسے اپنے گھر بلاؤں، پہلے بلایا تھا اس کی بہت بےزتی کی تھی، اس وجہ سے وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ پھر نواب اختر علی خان اپنی بیٹی کو کہتا ہے، پھر نورین بہت خوش ہوتی ہے اور خوشی خوشی اللہ رکھا کو بتاتی ہے کل تم ہمارے گھر آنا، ابو نے اپنے گھر بلایا ہے۔ پہلے تو اللہ رکھا انکار کر دیتا ہے، پہلے بھی تمہارے گھر گیا تھا، یہ میرا حشر ہوا۔ نورین خوشی سے اب جناب ایسا نہیں ہوگا۔ نورین کی بات سن کر اللہ رکھا ہاں کر دیتا ہے، مگر اللہ رکھا نورین کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چال عامر میرے ابو کے ساتھ مل کر چلنے والے ہیں۔ اب جیسے ہی اللہ رکھا آتا ہے تو نواب عمر نورین بھی وہاں ہوتے ہیں۔ نواب صاحب نوکروں کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم یہ بڑے بڑے برتن لے کر آتے ہیں۔ ان کے اوپر سے نواب صاحب باری باری کپڑا اٹھاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، یہ ہیرے لے لو، یہ سونا لے لو، یہ دولت لے لو، ہماری بیٹی نورین کے پیچھا چھوڑ دو۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے نورین حیران ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رکھا کہتا ہے، نواب صاحب اتنی دولت تو میں نے عمر بار نہیں دیکھی، جا مل رہی ہے، یہ تو میری نصیب جاگ رہے ہیں، تمہاری بہت مہربانی نواب صاحب جو مجھ سے جیسے غریب پر اتنا احسان کیا۔ پھر اللہ رکھا سب کچھ ایک چادر میں ڈال کر اٹھا کر کہتا ہے، آج بھی نواب سے بھی زیادہ امیر، بلکہ میں بہت ہی زیادہ امیر اور سیٹھ بن گیا ہوں، کیونکہ نواب کی ساری دولت میرے پاس آ گئی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر نورین پریشان اور غصے میں ہو رہی ہوتی ہے اور عامر اس کا بیٹا عمر بھی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے اللہ رکھا دولت اٹھا کر کچھ آگے چلتے ہوئے نورین کی طرف دیکھتا ہے، پریشان غصے میں نورین ہوتی ہے اور اللہ رکھا ایک دم ساری چادر کو پھینکتا ہے تو سب کے ساتھ سونے چاندی ہیرے روپے فرش پر بکھر جاتے ہیں۔ تو اللہ رکھا کہتا ہے، نواب صاحب ان چاند سکوں کی خاطر اگر پیار بک جاتا تو اب تک لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سونی مائی وال، سسی پنو کا نام
کبھی کوئی نہ لیتا۔ یہ سن کر نورین بھاگتے ہوئے اللہ رکھا کے گلے لگتے ہوئے پھر یہ گانا لگتا ہے، سونے چاندی کی خاطر بک جانا عاشق کی توہین ہے، سونے چاندی کی خاطر بک جانا عاشق کی توہین ہے، عشق خود سونا عشق خود چاندی عشق خود رنگین ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ رکھا سے نواب اختر علی خان کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ نورین اللہ رکھا سے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ رکھا نہیں ابھی نہیں۔ پھر کبھی یہ صورتحال دیکھ کر عنبر اس کا بیٹا پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر نواب سے عنبر اس کو پکڑ کر مارتے ہیں۔ نواب نہیں، نواب یہ صورتحال دیکھ کر رات کو اکیلا کمرے میں بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں نورین بھی وہاں آ جاتی ہے۔ نورین آتے ہی ابو کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اللہ رکھا کا دولت سے انکار کرنا اور بیٹی اور اس کے بیٹی کا باپ کے گلے لگ کر اس حالت میں رونا کچھ اللہ نواب اختر علی خان کا دل نرم ہو ہی جاتا ہے۔ ان باپ بیٹا کی مرضی کے خلاف اب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی مرضی تھی کہ اللہ رکھا دولت مال سے لے لے گا اور نورین اللہ رکھا سے نفرت کرنے لگے گی، یا کوئی جھگڑا ہوگا اور نواب اختر علی خان اللہ رکھا کو قتل کر دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔